Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، صدر مجلس، حضرات اساتذہ کرام، ذمہ داران ادارہ، عزیز طلبہ، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کو ایمان جیسی عظیم دولت کے ساتھ آج کی اس بابرکت مجلس میں قرآن کی نسبت کی بنیاد پر جمع ہونے کی توفیق بخشی. دراصل شاید اپنی نسبت سے عظیم ہوا کرتی ہے. ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا یا آپ کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ یہاں پر قرآن اور دین کی نسبت کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں. نسبت کا لحاظ اس بنیاد پر اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یہ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اینٹ جو بیت الخلا کے اندر استعمال کی جاتی ہے، وہ اینٹ جو مکان کی تعمیر میں استعمال کی جاتی ہے، وہ اینٹ جو سڑکوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے، ہم اور آپ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. لیکن اگر اسی اینٹ کا استعمال مسجد کے اندر کر لیا جائے، مدرسے کی تعمیر میں کر لیا جائے، تو ہمارے دل کے اندر اس اینٹ کی عظمت اس بنیاد پر زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ اینٹ وہ ہے جس کا تعلق مسجد سے جڑ گیا، یہ اینٹ وہ ہے جس کا تعلق مدرسے سے جڑ گیا. ایسے ہی وہ کپڑے جس کو ہم آپ سب صاف کرنے میں استعمال کرتے ہیں، برتنوں کے صفائی کے لیے یا اپنے جسم کے اندر استعمال کرتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن اگر وہی کپڑا قرآن کریم کا حصہ جزو دان کی شکل میں ہو جائے تو ہم آپ اس کو اسی طرح چومتے ہیں جس طرح ہم قرآن کی عظمت کے ساتھ اس کو چومتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ شاید اپنی نسبت سے عظیم ہوا کرتی ہے. ہم اور آپ خانہ کعبہ کا احترام دل سے کرتے ہیں، ہم اور آپ مسجد نبی کا احترام دل سے کرتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ اس جگہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اس جگہ خانہ کعبہ کو اللہ سے نسبت حاصل ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو نسبت کا بڑا فرق پڑتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جس نے اپنا تعلق کسی اللہ والے سے نہیں قائم کیا، ہم اور آپ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. لیکن ایک وہ شخص ہے جو رات دن عبادت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا تعلق کسی اللہ والے سے جوڑتا ہے، تو ہم اس سے ہر شخص اس کا احترام اور عزت اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ والے سے ہے، یقیناً یہ اللہ والا آدمی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ کو ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہاں ہمارے رات کے جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں ختم قرآن تکمیل قرآن کی نسبت سے. اللہ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. تفسیر کا موقع نہیں، اپنے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے. یہ سورۃ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمارے آپ کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام لفظ اقرأ سے دیا گیا تھا، ہم اور آپ اس کو اپنی زندگی میں ڈالیں. پڑھنے کا مطلب کیا ہے دوستو؟ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ ایسا علم حاصل کریں جس علم کے ذریعے سے ہم پوری امت کو نفع پہنچائے، ایسا علم حاصل کریں جس کے ذریعے سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائے، ایسا علم حاصل کریں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کے رسول کو پہچانیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا ہمارے اندر برقرار جذبہ پیدا ہو. تو غرض یہ ہے کہ ہمیں ایسا علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس علم کے ذریعے سے ہم دنیا کے اعتبار سے بھی نفع پہنچا سکیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی نفع پہنچا سکیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہے وہ دعا ہمیشہ یہ فرمائی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا
یہ نہیں کہا کہ اللہم انی اسألک علما دینیا یا علما دنیا، ایسا نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ جو دعا فرمائی ہے وہ یہی دعا فرمائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، یعنی ایسا علم عطا فرما جو نفع پہنچانے والا ہو، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے نفع پہنچانے والا ہو۔ اسی طریقے سے اس میں اور گنجائش پیدا کیجیے اور یہ کہیے کہ ہمیں آپ کو ایسا علم حاصل کرنا چاہیے کہ جس علم کے ذریعے سے ہم پوری انسانیت کو نفع پہنچائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کو نفع پہنچائے۔ تو ہم آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، ہم آپ اس مدرسہ ہارونیہ کے اندر جس کا قیام اس پورے علاقے میں ہے، یہاں کے ذمہ دار جناب حافظ توقیر صاحب، جناب خالد سیف اللہ صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے الحمدللہ، ہمارا روز و شب پورے دن اور رات 24 گھنٹہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس ادارے کے اندر ہم ایسی ٹیم تیار کریں، ایسے بچوں کو تیار کریں، ایسا طالب تیار کریں کہ جس طالب کے اندر جہاں قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کا موقع پیدا ہو، وہیں اس کے اندر یہ شعور بھی پیدا ہو کہ وہ اس پوری امت کو، پوری ملت کو رہنمائی رہبری حاصل کر سکے۔ ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ اس میں سے کوئی قاسم اللہ اسلام پیدا ہو، ایسے افراد تیار کیے جائیں جس میں سے مولانا اللہ رحمانی پیدا ہو، ایسے افراد تیار کیے جائیں جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو کہ ابو محاسن سجاد کی خوبی ہو، ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جس کے اندر مولانا علامہ اکرام جیسی صلاحیت پیدا ہو۔ غرض یہ ہے کہ مولانا نصر گیلانی جیسا پیدا ہو۔ تو یہ اس فکر کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کام کو کیا جا رہا ہے، نہ جانے اس میں سے کون ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت پیدا رکھی ہے، روشنی پھیلانے کی، روشنی پہنچانے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ تو ہم آپ غور کریں کہ اللہ نے چاند ایک پیدا کیا، سورج ایک پیدا کیا، لیکن صلاحیت اس کے اندر ایسی ہے، استعداد اس کے اندر ایسی ہے جو پوری دنیا کو اکیلے روشن کر رہا ہے۔ اس کے بالمقابل ستارے کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ ہم آپ آسمان کے اندر دیکھتے ہیں کہ ستارے جگمگاتے رہتے ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جس کو ہم آپ گن نہیں سکتے، اور وہ بڑے بھی ہوتے ہیں سائنس کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر استعداد و صلاحیت دے رکھی ہے جس کی بنیاد پر دنیا کو روشنی پہنچانا چاہے تو روشنی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن چاند اور سورج ایک ہے لیکن روشنی پوری دنیا کو پھیلا رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر آپ کے اندر بھی استعداد اور صلاحیت ہونی چاہیے، اس طرح کی صلاحیت جس پر اللہ نے چاند اور سورج بھی رکھی ہے کہ اگر ہم تعداد میں کم ہو لیکن احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنے اندر ایسی صلاحیت، ایسی قوت پیدا کریں کہ اپنی صلاحیت اور قوت کی بنیاد پر تنہا ہو کر کے بھی ہم پوری دنیا میں روشنی پھیلانے کا کام کریں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مشن اور مقصد کامیاب ہوگا۔ تو غرض یہ ہے کہ چلتے چلتے یہ کہہ دوں کہ ہم اور آپ اپنے اندر استعداد و صلاحیت پیدا کرنے کی فکر کریں، اس بنیاد پر نہ جائیں کہ ہماری تعداد کم ہے ہم کیسے مسئلہ حل کریں گے۔ استعداد سے مسئلہ حل ہوتے ہیں، تعداد سے مسئلہ حل نہیں ہوتے دوستوں۔ غرض یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا وقت یہاں پر صحیح طور پر خرچ ہو، اور ہم جو یہاں وقت لگائیں تو پوری فکر کے ساتھ، پوری مستعدی کے ساتھ اپنے وقت کا استعمال کریں تاکہ جب یہاں سے ہم نکلیں تو ہم آفتاب و محتاج بن کے نکلیں۔ غرض یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس کے اندر پڑھنے کا پیغام دیا گیا ہے، اور پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ہم قرآن و حدیث کو، اللہ اس کے رسول کو پہچان سکیں تاکہ ہم دوسروں کو بتا سکیں تو اللہ کے نام سے پڑھنا ہے، ایسا علم حاصل کرنا ہے جو اللہ کے نام سے ہو۔ دوسری بات یہ کہوں گا ہم اپنے طلبہ عزیز سے کہ آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مقام بتلا دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا سب سے بہتر ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں، تو وہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والا ہے، وہ قرآن کریم کو حفظ کرنے والا ہے، جو پوری دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، چاہے انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، تاجر ہو، چاہے جتنی کمال و خوبی کا مالک ہو، لیکن اس کے بارے میں یہ بشارت یا اس کو یہ اعزاز اور فخر حاصل نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں کا بہتر ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ صرف اس کو کہا گیا ہے جس نے اپنا مشغلہ قرآن سے جوڑ کے رکھا ہے، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو آپ دنیا کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہے اور آخرت کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص للہیت پیدا کریں۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کمتری کے شکار نہ ہو، آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ کو اللہ نے اپنے قرآن کریم کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بس یہ احساس کرنے
ضرورت ہے، وہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کا رتبہ بہت بلند ہے، اللہ نے آپ کی بشارت دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو نہ کہ صرف اس کا مقام بلند ہے دنیا آخرت کے اعتبار سے، بلکہ اس کے والدین کا ہی مقام بلند ہے کہ اس کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا۔ اگر آپ کسی پولیس والے کو دیکھتے ہیں اس کی وردی کے اندر لیبل لگا رہتا ہے یا ٹوپی پہنے رہتا ہے، اب آپ متاثر ہو جاتے ہیں اس بنیاد پر نہیں کہ وہ بہت بے قابل آدمی ہے، بلکہ اس کی وردی کو دیکھ کے، اس کی ٹوپی کو دیکھ کر کے اس کا احترام کرنے لگتے ہیں کہ یہ پولیس والا ہے، افسر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ تاج جو اللہ کی طرف سے پہنایا جائے گا، والدین کو اس تاج کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی، تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے آپ کو اور آپ کے والدین کو جو اعزاز اور تاج دیا ہے اس کی قیمت پوری دنیا ادا کرنا چاہے بھی کر کے وہ ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ اس حوصلے کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ ہمیں آپ کو قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آخر میں یہاں کے منتظمین جناب حافظ رفیق صاحب اور جناب خالد سیف اللہ صاحب اور ان کے تمام اساتذہ اور طلباء اور تمام دور دراز سے آئے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آج جو امت پر حالات ہیں اس حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر اللہ صلاحیت دے۔ ہم آپ کو حالات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، حالات آتے رہتے ہیں اور حالات آتے ہی انقلاب لانے کے لیے یقیناً کوئی بڑے انقلاب کا پیشیمہ ہے تبھی یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں آپ کو اسی جذبے کے ساتھ زندگی کو گزارنا چاہیے اور اپنے اعمال و کردار کا محاسبہ کرتا رہنا چاہیے۔ وما علی البلاغ۔